والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ 10ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو منافقین تھے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے۔ یہ منافق نبی کریم کے پاس آئے، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، آپ کو رحمت کا منصب ملا ہے، آپ ان کے لیے دعا کر دیتے، لیکن ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سختی فرماتا ہے۔ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہوں گے یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے مومن جس کی زبان پر بھی کلمہ ہوتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کافر زبان سے بھی انکار کرتا ہے، دل سے بھی کافر ہوتا ہے۔ یہ منافق یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے کافر ہوتا ہے، اس کا حکم سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، آپ 70 بار ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ منافق آپ کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر سے دین اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، اور محبوب یہ تیرے گستاخ ہیں، یہ تیرے گستاخ ہیں، محبوب کا گستاخ قابل معافی نہیں ہوتا۔ آج کوئی نبی پاک کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، قرآن کی، دین کی، ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، آرمی چیف ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ گستاخ رسول کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے گا، جنازہ پڑھ دیا جائے گا، لیکن کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ نبی کے گستاخ کو معاف کر دے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نبی پاک معاف کر دیا کرتے ہیں، وہ نبی پاک تھے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی معاف کر سکتا؟ سپریم کورٹ کا جج ہو، اس سے کوئی گالیاں دے، برا بھلا کہے، توہین کرے، اور جج کے پاس جو پیون کھڑا ہوتا ہے وہ معاف کر سکتا ہے؟ توہین کی ہے اس نے جج کی، پیون معاف کر سکتا ہے؟ چوکیدار معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی پاک کا جو گستاخ ہے وہ ملک کا کوئی بھی سربراہ ہو، وہ اس کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ ابی بن سلول اس کا نام تھا، یہ مر گیا۔ اس کا بیٹا نبی پاک کا چاہنے والا پکا صحابی، سچا صحابی، اس نے نبی پاک سے عرض کی کہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، اور یہ تھا منافقوں کا سردار۔ نبی پاک نے حامی بھر دی۔ نبی پاک یہ چاہتے تھے کہ منافقوں کا سردار ہے، تھوڑا ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، ہو سکتا ہے یہ صحیح ایمان پر آ جائے۔
حضرت عمر فاروق نے منع کیا کہ حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق نے بہت مشورے دیے اور ان کے مشورے پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے منع کیا، لیکن نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی اور اپنا قمیص بھی دیا، جو کرتا آپ پہنتے تھے وہ بھی دے دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی پاک کو اللہ فرماتا ہے کہ آپ منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے حکم آ گیا کہ کوئی منافق ہو جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ نبی کے لیے صحیح باتیں نہیں کرتا۔ تو کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ان کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، یا رسول اللہ لکھنا شرک ہے، یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے۔ یہ منافق شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ ہر دور میں رہتے ہیں، ان کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ منافق پہچاننا ہو تو ہر دور میں آرام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہاں پر نبی پاک کا ذکر کریں، نبی پاک کی تعریف کریں، منافق کھل کے سامنے آ جائے، منافق کھل کے سامنے آ جائے گا۔ جو نبی پاک کے سامنے منافق تھے ان کو بھی یہی تکلیف تھی۔ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، نبی پاک وضو کرتے تھے، نبی پاک وضو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، ہاتھ میں لے کر چہرے پر مل لیتے تھے۔ جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ کہتا تھا تجھے پانی ملا، وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ملتا تھا، اپنے چہرے پر لگا لیتا تھا۔ یہ منافق کہتے تھے دیکھو ان بے وقوفوں کو۔ یہ منافق کیا کہتے تھے؟ جو صحابہ نبی پاک کی تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، یہ کہتے تھے دیکھو ان منافقوں کو۔ تو آج بھی یہ منافق موجود ہوتے ہیں اور دور میں رہتے ہیں، ان کے نام بدل جاتے ہیں لیکن یہ ہوتے ہیں۔ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد کا ذکر کیا ہے۔ 11واں پارہ دوسرا تیسرے رکوع کے اندر اللہ فرماتا ہے، نبی پاک نے یہ منافق نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ جب نبی پاک کو پتہ چلا، نبی پاک نے ان کا نام لے کر ان کو مسجدوں سے نکالا، ان کو مسجدوں سے نکالا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی مسجد بنا لی، اپنی مسجد بنا لی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کہا، لیکن کون سی مسجد؟ نقصان پہنچانے والی، کفر کے سبب بنائی گئی ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ بھی اس کو مسجد فرما رہا ہے، لیکن کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ نبی پاک کو کیا فرمایا؟ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، اس مسجد میں آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ اور مسجد قباء کے لیے اللہ فرماتا ہے یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ منافقوں کی مسجد کے لیے اللہ فرماتا ہے کفر کے سبب بنائی گئی ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ساری مسجدیں برابر ہوتی ہیں، اللہ کا گھر ہے، اگر ساری مسجدیں برابر ہوتی، اگر ساری مسجدیں برابر ہوتی، اللہ کبھی بھی اس کو گرانے کا حکم نہیں دیتا۔ نبی پاک نے حکم دیا، وہ مسجد گرا، وہ مسجد گرا دی۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ مسجد کون سی ہے جس میں اللہ کی بھی تعظیم اور ادب ہو، اس کے رسول کا بھی ہو، صحابہ کا بھی ہو، اہل بیت کا بھی ہو، اولیاء اللہ کا بھی ہو۔ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ جس مسجدوں میں تعظیم نہیں ہے،
ادب نہیں ہے، سمجھ جانا یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی اور مدینے والے انصار، مہاجر صحابہ، مدینے والے انصار صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں یا قیامت تک کے مسلمان جو صحابہ کی پیروی کریں گے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ مدینے والے جو وہ یا مہاجر ہوں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ کوئی ایک صحابی کی بھی ہلکی سی بھی گستاخی کرے وہ اپنے لیے بربادی جمع کرتا ہے۔ مہاجرین میں، انصار میں صدیق اکبر موجود، عمر فاروق موجود، عثمان غنی موجود، یہ سارے حضرت علی موجود، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ اب ان کے آپس کے اختلافات جو صحابہ میں ہوئے ہمیں اس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم کوئی رائے قائم کر سکتے، ہم پارٹی بن سکتے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے صحابہ بھی محترم ہیں اور اہل بیت بھی محترم ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب يتخلف رسول اللہ فليرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ ایک جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنگ تھی، نبی پاک گئے، لیکن مدینے میں کچھ صحابہ جنگ پر نہیں گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اپنی جان کو نبی کی جان سے بہتر سمجھا ہے؟ تم جنگ پر کیوں نہیں گئے نبی پاک کے ساتھ؟ کہ تم نے اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ بہتر سمجھا ہے؟ تمہیں چاہیے تھا اپنی جان سے زیادہ نبی کی جان کو پیارا سمجھتے۔ تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ ہر مومن کے لیے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی جان کو زیادہ پیارا سمجھنا تھا، تم نے اپنی جان کو زیادہ پیارا سمجھ لیا۔ تو کوئی بھی کسی طرح کے نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ ڈٹ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو، آپ کی زبان میں طاقت ہو، آپ کے قلم میں طاقت ہو، آپ منافقین کا جس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔